بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 70 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے جو افطاری سے پہلے یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے مقدس مہینہ کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ جو ہے بہت ہی قیمتی ہے۔ ہر گھڑی بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ نیک اعمال کرنے کے بعد دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد یا پھر کوئی بھی وظیفہ کر کے اگر آپ دعا مانگیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اسی طرح روزہ دار کی افطاری کے بعد دعا جو ہے قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت دعائیں قبول کرتا ہے۔ افطاری کے وقت بندے کے لیے خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطاری کے وقت جب وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رہتا ہے، جب شام کے وقت طرح طرح کی نعمتیں دیکھتا ہے تو پھر اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس وقت بھی اسے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ تو آپ نے افطاری سے پہلے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جب آپ رمضان کے مہینہ میں اس تسبیح کو پڑھیں گے، خاص طور پر افطاری سے پہلے، اس کو پڑھ کر جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی آپ کی دعا قبول ہو چکی ہوگی۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس پڑھنے والے کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کا دل پاک ہو جاتا ہے، ہر ناپاکی سے، ہر کینہ سے، ہر بغض سے، ہر برائی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ 70 دروازے رحمت کے اس پر کھول دیتا ہے۔ جس بندے پر اللہ 70 دروازے اپنی رحمتوں کے کھول دیتا ہے تو اس بندے کو پھر دنیا کی ہر چیز ملتی ہے، دنیا کی ہر نعمت سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس پر فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اسے غیبت کرنے سے روکتا ہے، اور جب مجلس سے اٹھ کر وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو روک دیتا ہے کہ اس کی وہ غیبت کریں۔ تو یہ ذکر، یہ تسبیح جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد ہے۔ صلی اللہ علی محمد یہ چھوٹا سا درود ہے، یہ دولت کی کنجی ہے۔ رمضان کے مہینہ میں افطاری سے پہلے 100 مرتبہ اس تسبیح کو لازمی پڑھیں، یعنی یہ درود پاک پڑھیں۔ جو اس تسبیح کو پڑھے گا، اس درود کو پڑھے گا، تو اللہ پاک اس گھر پر پورا سال اپنی برکتیں نازل فرمائے گا، اپنی رحمتیں برسائے گا۔ فرشتے اس گھر کے لیے دعائیں کریں گے۔ درود شریف کی برکت کا ایک مختصر سا واقعہ آپ سے ذکر کروں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں ایک شخص مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے وہ کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ تو جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی کہ اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ تو اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھینک دیے۔ فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہکی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں اسے دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔